السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا یوٹیوب چینل محاسن اسلام پر۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے یوٹیوب چینل محاسن اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ابھی سبسکرائب کر لیجئے۔ برائے کرم اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے۔ دوستو، آج کی بہت ہی خاص رپورٹ ہے، دارالعلوم دیوبند کیسے بنا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو رنگ و نسل کے لحاظ سے ہندوستانی ہوں لیکن دل و دماغ کے لحاظ سے اسلامی ہوں، جن میں اسلامی تہذیب و تمدن کے جذبات بیدار ہوں اور دین و سیاست کے لحاظ سے ان میں اسلامی شعور زندہ ہوں۔ عزیزان من، حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی نے دارالعلوم دیوبند قائم کر کے اپنے عمل سے یہ نعرہ کیوں لگایا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ برطانوی ہند کی فاتح قوم انگریز کو فکر تھی کہ ہندوستان کے دل و دماغ کو یوروپین سانچوں میں کس طرح ڈھالا جائے جس سے برطانویت اس ملک میں جڑ پکڑ سکے۔ ظاہر ہے کہ دل و دماغ کے بدلنے کا واحد ذریعہ تعلیم ہو سکتی تھی، جس نے ہمیشہ ان سانچوں میں دلوں اور دماغوں کو ڈھالا ہے۔ اس لیے ہندوستان کو فرنگی رنگ میں رنگنے کے لیے لارڈ میکالے نے تعلیم کی اسکیم پیش کی۔ اسکولی اور کالجی تعلیم کا نقشہ یورپ سے ہندوستان پہنچا اور یہ نعرہ بلند ہوا کہ ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو رنگ و نسل کے لحاظ سے ہندوستانی ہوں اور دل و دماغ کے لحاظ سے انگلستانی ہوں۔ یقیناً یہ آواز جب ایک فاتح اور برسر اقتدار قوم کی طرف سے اٹھی اور تھی بھی اس تعلیم کی جو بذات خود ایک انقلاب آفری حربہ ہے، تو اس آواز نے ملک پر ذہنی انقلاب کا خاطر خواہ اثر ڈالا۔ اس تعلیم سے ایسی نسلیں ابھرنے شروع ہو گئی جو اپنے گوشت پوشت کے لحاظ سے یقیناً ہندوستانی تھی لیکن اپنی طرز فکر اور سوچنے کے ڈھنگ کے اعتبار سے انگریزی جامہ میں نمایاں ہونے لگی۔ اسی ذہنی مگر خطرناک انقلاب کو دیکھ کر مولانا محمد قاسم نانوتوی نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا اور یہ نعرہ بلند کیا کہ ہم ایسے نوجوان تیار کریں گے جو خالص اسلامی ہوں۔ اس کا ایک ثمرہ یہ نکلا کہ مغربیت کے ہماگیر اثرات رک گئے اور بات یک طرفہ نہ رہی، بلکہ ایک طرف اگر مغربیت شعار افراد نے جنم لینا شروع کیا تو دوسری طرف مشرقیت نواز اور اسلامیت طرز جنبہ برابر کے درجے میں آنا شروع ہو گیا، جس سے یہ خطرہ باقی نہ رہا کہ مغربی سیلاب سارے خشک و تر کو بہا لے جائے گا۔ بہرحال وہ ساعت محمود آ گئی کہ مدرسے کا آغاز ہوا اور اس کی یہ تعمیر و دفاع کی ملی جلی تعلیم عملاً ساخت وجود پر آ گئی۔ ملا محمود نے اپنے سامنے ایک شاگرد کو، جس کا نام بھی محمود تھا، جو بعد میں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے نام سے مشہور ہوئے، بٹھا کر کسی عمارت میں نہیں جو مدرسے کے لیے بنائی گئی ہوں بلکہ چھتا کی مسجد کے کھلے صحن میں ایک انار کے درخت کے سائے میں بیٹھ کر اس مشہور درسگاہ دارالعلوم دیوبند کا افتتاح کر دیا۔ نہ کوئی مظاہرہ تھا، نہ کوئی نامونودود کی تڑپ تھی اور نہ پوسٹر اور اشتہارات کی بھرمار، بس ایک شاگرد اور ایک استاذ، شاگرد بھی محمود اور استاذ بھی محمود، دو نفر سے یہ لاکھوں کے ایمانوں کے حفاظت کی اسکیم میں آ گئی۔ علمی حیثیت سے یہ ولی اللہ جماعت مسلکاً اہل سنت والجماعت ہے، جس کی بنیاد قرآن و سنت اور اجماع و قیاس پر قائم ہے۔ اپنی جامع طریق سے دارالعلوم نے اپنی علمی خدمات سے سائبریا سے لے کر سماترا اور جاوا تک، برما سے لے کر عرب و افریقہ تک علوم نبویہ کی روشنی پھیلا دی، جس سے پاکیزہ اخلاق کی شاہراہیں صاف نظر آنے لگی۔ 1857 کے بعد جب مسلمانوں کی شان و شوکت ہندوستان سے پامال ہو چکی تھی اور حالات میں یکسر انقلاب اور تبدیلی آ چکی تھی، دارالعلوم نے ان بدلتے ہوئے حالات میں جو سب سے بڑا کام کیا وہ یہ کہ مسلمانوں میں بلحاظ دین و مذہب اور بلحاظ معاشرت تبدیلی نہیں ہونے دی، وہ حالات کے رو میں بہہ جائیں۔ پختگی اور اولو العزمی کے ساتھ انہیں اسلامی سادگی اور دینی ثقافت کے زاہدانہ اور متوکلانہ اخلاق پر قائم رکھا۔ یوں بر صغیر کی اس عظیم درسگاہ نے عالم اسلام کی ایسی شخصیات پیدا کی جنہوں نے ملی فکری اور عملی رہنمائی کر کے مسلمانوں کی تاریخ پر گہرے اور دورس اثرات مرتب کیے۔ یہاں سے ایسا چشمہ فیض جاری کیا جس نے بر صغیر کی تاریخ کا رخ موڑ کر رکھ دیا۔ اس درسگاہ سے علم و فضل کے ایسے آفتاب و مہتاب پیدا ہوئے جنہوں نے ایک دنیا کو جگمگا کر رکھ دیا۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ دارالعلوم کے چپراسی سے لے کر صدر مدرس اور محتمم تک ہر شخص صاحب نسبت ولی کامل تھا۔ دن کے وقت یہاں علوم و فنون کے چرچے ہوتے تھے اور رات کے وقت اس کا گوشہ گوشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور تلاوت قرآن سے گونجتا تھا۔ اس دور میں جو شخصیات دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئی، انہوں نے عبادات، معاملات، اخلاق و معاشرت، سیاست اور اجتماعی امور میں ایسے تابناک کردار پیش کیے ہیں کہ آج اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔
ان میں سے ہر شخص اسلام کی مجسم تبلیغ تھا، وہ جہاں بیٹھتا گیا ایک جہاں کو سچا مسلمان بنا کر ہی اٹھتا۔ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی، فقیہ الہند مولانا رشید احمد گنگوہی، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری، شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی، مفتی اعظم ہند مولانا کفایت اللہ دہلوی اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسے ہزاروں مردان خدا دارالعلوم کے تاجدار بنے۔ انہی بزرگان دین نے فدایت و جان نثاری کے نمونے پیش کیے۔ درس و تدریس، وعظ و نصیحت، تصنیف و تالیف، غرض دین اسلام کے دفاع اور دعوت میں جان کی بازی لگاتے ہوئے جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے عملی میدانوں میں بھی سرگرم عمل رہے تھے۔ دنیاوی جا و منصب، مال و دولت، عزت و شہرت، نام و نمود، ذاتی آرام و آرائش سے کنارہ کشی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے جذبے میں مگن، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کا جامع پیکر تھے۔ یہ بزرگان دین ظاہر و باطن کے جامع، علم و عمل کے سنگم، معقولات و منقولات کے بیک وقت۔ اس کا اندازہ آپ دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم شیخ الہند مولانا محمود حسن کی شان سے لگائے کہ وہ کون تھے، وہ علم کے کس درجے پر فائز تھے، ان کے علمی مقام کو کیسے سمجھا جائے۔ عزیزان من، جن کے شاگرد حضرت تھانوی، حضرت مدنی اور حضرت کشمیری جیسے علم کے بحر ہوں تو ان کے شیخ کا کیا کہنے۔ وہ تو شیخ الہند شیخ العالم تھے، وہ تو علم شریعت و طریقت کا بحر بے کنار تھے۔ کبھی دیوبند میں درس حدیث دیتے تو کبھی حرمین شریفین میں، کبھی انگریزوں کے خلاف تحریک آزادی میں مسلمانوں کے لیے کانگریس میں شرکت کا فتویٰ صادر فرماتے تو کبھی ریشمی رومال کی تحریک شروع کر کے مسلمانوں میں بیداری کی نئی روح پھونک دیتے۔ آپ کی اس جد و جہد آزادی کو دیکھ کر دشمن نے مالٹا میں آپ کو اسیر کرنا، لیکن آپ کا درس آزادی اس قدر مؤثر تھا کہ شاگردوں نے جمعیت علماء ہند تشکیل دے کر قربانی کے نذرانے پیش کیے۔